عمر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ فرمائیں کہ یہ گورنر راج کی خبریں ہم سن رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور آج وفاقی وزراء آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ایک آئینی عمل ہے، کوئی مارشل لا کی پروویژن نہیں ہے. کیا آپ گورنر ہیں اس وقت کے پی میں، آپ تک آپ کی قیادت نے یا وفاق نے کوئی ایسی کمیونیکیشن کی ہے کہ گورنر راج لگانا ضروری ہوا پڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گورنر راج کی باتیں چل رہی ہیں اور اس میں آئین میں اس کی پروویژن بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھنا ہی پڑتا ہے گورنر راج لگانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. پہلی بات تو ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتے اور آخری آپشن آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ گورنر راج لگاتے ہیں. دیکھیے، اس وقت ہمارے صوبے کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ہے، جو اگر آپ افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کو دیکھیں جو پاکستان میں جو کارروائیاں کر رہی ہے، جس طریقے سے وزیرستان کے کالج اس پہ کیٹرالج کا پولیس ٹریننگ اسکول بی خان، پھر ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ پشاور میں، جو جیسے میں آپ کو کے پی کے بتا رہا ہوں اسلام آباد میں ہوئے، اور آف اینڈ آن جو ہے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت اس پہ فوکس کرے، لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کرے، تاکہ ہم صوبے میں امن و امان لے کے آ سکیں. باقی چیزیں جو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روڈوں پہ نکلنا ہے، صوبہ بند کرنا ہے، چیزیں کرنی ہے، دیکھیں ہمارا صوبہ اس چیز کا متعمل اس وقت نہیں ہو سکتا. ہمیں دیکھیں لا اینڈ آرڈر سنبھالنا، ہم نے وفاق سے، اگر ہمیں صوبے کو چلانا، ہم نے وفاق سے ہمیں امداد کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکورٹی فورس کا بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب دیکھتے ہیں کہ اگر اب صوبائی حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے تو پھر اب اس آپشن نہیں رہتا ہے. لیکن ہماری تو ایک ویسے ہی ہوگی صوبائی حکومت سے کہ وہ صوبے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور یہ بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے. جو گورنر راج لگوانا چاہتے ہیں تو لگوانا نہیں چاہتے ہیں. میں سمجھ اگر نہیں لگوانا چاہتے تو ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، وفاق کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ اپنے صوبہ چلانا پڑے گا، اور چیزوں کو درست سمت میں لے جانا پڑے گا. چلیں، یہ تو آپ نے بات کی نا بحیثیت مجموعی جو صوبے کی گورننس کے معاملات ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، اور جو برسر اقتدار جماعت ہے اس کے رویے کے اوپر ظاہری بات آپ کا اپنا کردار یا آپ کی اپنی آبزرویشنز ہیں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں گورنر صاحب آپ سے کہ کیا آفیشلی باقاعدہ آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، ایوان صدر یا وفاقی حکومت نے آپ سے کوئی ایسی کمیونیکیشن کی ہے گورنر راج کے حوالے سے، یا یو ہیو یٹ ٹو ہیئر اباؤٹ دیٹ؟ نہیں، میرے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، اور میرے خیال تو ایسی پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے، جو بھی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہ ہمارا ڈیسیجن نہیں ہوگا. لیکن آفیشیلی کوئی جو ہے یا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ کنوے نہیں ہوئی. دوسرا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کئی ایک ناموں کے اوپر بھی میڈیا میں بحث ہو رہی تھی، پرویز خٹک صاحب کا نام، امیر حیدر خان ہوتی صاحب کا، اور دیگر کا. کچھ لوگوں سے میں نے بات بھی کی، انہوں نے تو انکار کیا، ماں سوائے پرویز خٹک صاحب ان کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں چل سکا. تو اگر گورنر راج لگتا ہے تو وہ آپ کے ذریعے لگے گا یا پھر آپ کی بھی تبدیلی کرنی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ تو ایف اینڈ بٹس پہ ہے. جب ٹائم آئے گا تو فیصلہ ہوگا کہ جو فیصلہ ہوتا ہے. فی الحال آپ کو اس بارے میں کوئی کمیونیکیشن نہیں کیا گیا؟ نہیں، میرے پاس کوئی کمیونیکیشن نہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ سے اگر گورنر راج ضروری ہو جاتا ہے جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی مدت تو حالیہ جو ترامیم ہے اس کے بعد صرف 2 ماہ کی ہوگی. 2 ماہ کے اندر کیسے سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اور 2 ماہ بعد پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. 2 ماہ ہے اور شاید 1 منتھ اور بھی شاید ایکسٹینشن ہے. پھر ہمیں پروونشل اسمبلی سے اس کی جو ہے وہ اس کو انڈورس کرانا پڑتا ہے، اور اسمبلی سے ہی ہمیں انڈورس کرنا پڑے گا. تو اب دیکھیں کہ اس کی کیا لیگل پوزیشن بنتی ہے کیا نہیں بنتی. لیکن میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے سی ایم صاحب نے NFC میں جانے کا اعلان کیا ہے، اس طرح باقی فورمز بھی اسلام آباد میں جو موجود ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وفاق کے ساتھ مل کر اگر صوبے کو چلایا جائے تو ہمیں صوبائی حکومت کو یہ نوبت نہیں لانی چاہیے کہ گورنر راج کی طرف سے چلیں. آپ اس سلسلے میں کیا تجویز کریں گے سہیل آفریدی صاحب کو کہ آپ نے کہا کہ بال ان کی کورٹ میں ہے، ہاؤ کین ہی اوائڈ اٹ؟ کیا ایسا وہ کریں کہ گورنر راج کا امکان ختم ہو جائے؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو جو ہے وہ صوبے کی گورننس کے اوپر، حکومت کے اوپر توجہ دینا چاہیے. ان کو کوئی آسان صوبہ نہیں ملا. ان کو جو چیف منسٹر جو ان کے چھوڑ کے گئے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، جو بیڈ گورننس، جو کرپشن ان کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہیے. ان کی پارٹی موجود ہے، پارٹی اپنی پالیٹکس کرے. جہاں تک اس کی ملاقات کا مسئلہ، جس میں ملاقات ہوگی اس کو ٹریول کر لینا چاہیے. لیکن یہ تو نہیں ہے آپ بولے کہ آپ صوبہ بند کریں گے. صوبہ بند کریں گے تو کس کو نقصان ہوگا؟ صوبے کو نقصان ہوگا. اگر آپ جائیں گے مارچ کریں گے، دھرنے دیں گے، دیکھیں دھرنوں سے، مارچز سے، اس سے تو لوگ نہیں چھوٹے جائیں گے یا آپ کی ملاقات ہوں گی. وہ انہیں کورٹ کے ذریعے. تو آپ اپنی لیگل بیٹل لڑیں، اور لیگل بیٹل آپ کے وکلاء لڑ سکتے ہیں. آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی وکیل ہیں، آپ کے پارٹی کے سیکریٹری جنرل بھی وکیل ہیں.
اچھے وکیل ہیں، ان کو بولیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. فیصل صاحب، چونکہ ظاہری بات آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق کر، پیپلز پارٹی کی اپنی لیگیسی ہے جمہوریت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایک صوبہ جہاں 2/3 اکثریت سے ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے، وہاں پہ گورنر راج لگانا اس مینڈیٹ کی توہین ہے اور اس کے نتائج کو اچھے نہیں آئیں گے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا علاج دوائی سے نہیں ہوگا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس مرض کا آپریشن نہیں کریں گے، پھر آپ جا کے بہتر ہو سکتے ہیں. جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی واچ کر رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ واچ کر رہے ہوں گے، جو سچویشن لا اینڈ آرڈر کی بنی جا رہی ہے مرگ ڈسٹرکٹ میں، سیٹلڈ ایریا میں، جو افغانستان کردار ادا کر رہا ہے ہمارے دشمن ممالک مل کر، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں اگر ہم وقت کا